کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک انسان پورے 30 دن روزے رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے نزدیک اس کا ثواب 0 ہو سکتا ہے۔ ہاں، سننے میں حیرت لگتی ہے لیکن یہی حقیقت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف نہ کھانے کا نام ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں کا، زبان کا، دل کا اور کردار کا بھی ہوتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، رمضان کے روزوں کے دراصل مختلف درجے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کس درجے میں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت آسان انداز میں روزے کے 7 درجوں پر گفتگو کریں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے آپ کا روزہ دراصل کس درجے میں ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے، زیادہ تر لوگ دوسرے یا تیسرے درجے میں ہی رکے رہتے ہیں۔ ایک بات پہلے صاف طور پر بتا دوں، روزے کے ان 7 درجوں کی تقسیم براہ راست قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک خود احتسابی کا طریقہ ہے تاکہ ہم اپنے روزوں کو پرکھ سکیں اور انہیں بہتر بنا سکیں۔ پہلا درجہ، کبھی کبھی روزہ رکھنا۔ اس درجے کے لوگ کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آج بہت مشکل ہوگا، اس لیے آج نہ رکھیں تو بھی چلے گا۔ کچھ لوگ تنہائی میں پانی پی لیتے ہیں اور باہر کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، لیکن یہ بات بہت خطرناک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں اللہ کی دی ہوئی اجازت کے بغیر روزہ توڑ دیا، وہ سارا سال بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2396۔ دوسرا درجہ، سوتے سوتے روزہ۔ موجودہ زمانے میں یہ درجہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رات 3 یا 4 بجے تک موبائل استعمال کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں، پھر سحری کھا کر صبح ہی سو جاتے ہیں۔ پورا دن نیند میں گزرتا ہے، کوئی عبادت نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، افطار سے 5 منٹ پہلے اٹھ کر میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح پورا رمضان گزر جاتا ہے، روزہ ہوتا ہے لیکن رمضان کا اصل مقصد کھو جاتا ہے۔ تیسرا درجہ، غصہ کرنے والا روزہ دار۔ اس درجے کے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا رویہ بہت خراب ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پر غصہ کر جاتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ہیں، بچوں پر چیختے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ یعنی صرف نہ کھانا ہی روزہ نہیں ہے۔ چوتھا درجہ، دکھاوے کا روزہ۔ موجودہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ درجہ بہت عام ہے۔ سحری کی تصویر پوسٹ کرنا، تراویح کی سیلفی، قرآن ختم کرنے کا سٹیٹس، افطار کی سجی ہوئی میز، سب کچھ سوشل میڈیا پر۔ رمضان ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے اللہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6499۔ عبادت اگر لوگوں کے لیے ہو تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں درجہ، عام لیکن صحیح روزہ دار۔ اس درجے کے لوگ دراصل اچھے ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں کرتے، اضافی قرآن نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، نفل عبادت میں اضافہ نہیں کرتے۔ ان کے روزے درست ہوتے ہیں لیکن رمضان کے بہت بڑے مواقع وہ کھو دیتے ہیں۔ چھٹا درجہ، روزہ رکھ کر بہتری کی کوشش کرنا۔ اس درجے کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ صرف فرض عبادت ہی نہیں بلکہ زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، مسجد میں وقت دیتے ہیں، لیکن تسلسل برقرار نہیں رکھ پاتے، کبھی اچھے کبھی کمزور، پھر بھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کوشش کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ساتواں درجہ، بہترین روزہ۔ یہی اصل روزہ ہے۔ اس درجے کے لوگوں کا پیٹ روزہ رکھتا ہے، آنکھ روزہ رکھتی ہے، زبان روزہ رکھتی ہے، دل روزہ رکھتا ہے، کردار روزہ رکھتا ہے۔ وہ غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بری چیزیں نہیں دیکھتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی روزہ انسان کو حقیقی تقویض کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویض حاصل کر سکو۔ سورہ بقرہ آیت 183۔ اب ایک سوال، آپ کا روزہ کس درجے میں ہے؟ صرف نہ کھانا یا واقعی اللہ کے لیے خود کو بدل لینا؟
रमजान सिर्फ चंद दिनों के लिए आता है, लेकिन यही चंद दिन हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। कोशिश करें कम से कम इस रमजान में खुद को एक दर्जा ऊपर ले जाएं, क्योंकि शायद यही रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है।